السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج ہم ارتقاء نظم کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس نظم کے جو شاعر ہیں وہ جمیل مظہری صاحب ہیں۔ چونکہ میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 20 نمبر کے سوالات جو ہے وہ آبجیکٹیو ٹائپ کوشچنز آئیں گے، تو اسی لیے ہر سبق میں 2-3 باتیں ایسی ہیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے، جو آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن میں پوچھی جا سکتی ہیں۔ مثلاً جمیل مظہری جو ہے وہ عظیم آباد یعنی پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ ایک اور بات جو ان کے تعلق سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جمیل مظہری نے اقبال کے زیر اثر شاعری شروع کی اور بعد میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ اس طرح سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ 4 آپشن دے دیے گئے، ان میں سے کس شاعر کا تعلق ترقی پسند تحریک سے ہے، اور اس میں ان کا نام ہو، اور 3 ایسے نام ہو جن کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے، مثلاً علامہ اقبال، مثلاً نون میم راشد، اور انہی کے زیر اثر، اقبال کے زیر اثر انہوں نے شاعری، یعنی ان کے اثر کے نیچے، یعنی یہ اقبال کی شاعری سے بہت متاثر ہیں۔ اسی لیے جب ہم ان کی نظم کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں وہی فلسفہ نظر آئے گا جو اقبال کا فلسفہ ہے۔ جو اقبال کی نظموں کا فلسفہ ہے، فلسفی ہے، فکر ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اپنی خودی کی پرورش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو، یعنی کہ اپنے آپ کو، اپنے مرتبے کو پہچاننا چاہیے، وہی ان کی نظم میں بھی نظر آئے گا۔ نظم کا نام ارتقاء مطلب درجہ بدرجہ ترقی، اسٹیپ بائی اسٹیپ پروگریس۔ مثلاً آپ اس طرح جو ہے انسان ترقی کی راہوں کو آگے مطلب ترقی کی راہوں پر چل رہا ہے اور نئی نئی منزلیں طے کر رہا ہے، کوشش کے ذریعے سے، محنتوں کے ذریعے سے، اپنی صلاحیتوں کی پرورش کے ذریعے سے ترقی کر رہا ہے۔ کس طرح سے انسان کی زندگی اور انسان سے جڑی ہوئی تمام چیزیں ترقی کر رہی ہیں، اس نظم میں وہ کچھ بیان کیا گیا ہے۔ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ یہ نظم ہمیں پیغام دیتی ہے، اس نظم کا فلسفہ پیغام دیتا ہے کہ ترقی ہو تو کس طرح ہو۔ چونکہ آج ہم جس کو آج ہم ترقی سمجھ رہے ہیں، صحیح معنوں میں وہ ترقی سے زیادہ تنزلی ہے، ہم اوپر نہیں بلکہ نیچے جا رہے ہیں۔ مال و دولت بڑھ رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طبقے کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو رہا ہے اور غریب اور زیادہ غریب ہوتا جا رہا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے، کیریکٹرز کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے ہم گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ظلم و ستم کا بول بالا اس وقت نظر آ رہا ہے، انصاف ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا، تلاش کرنے سے نہیں مل رہا، یعنی دقتیں آ رہی ہیں انصاف کے راستے میں۔ مالداروں کے لیے فیصلوں کو پلٹنا، فیصلوں کو جیت لینا، اپنے حق میں فیصلہ لے لینا، جرم کرنے کے باوجود آزاد ہو جانا، ایسا بھی ہمیں اس دنیا کے اندر حالات میں نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ ہر ایک شخص کے ساتھ فائنل جو انصاف ہے قیامت کے دن وہ تو ہونا ہی ہے، کوئی بھی بچے گا نہیں۔ لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جس کو آج ہم ترقی کر رہے ہیں، ترقی سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں ہو سکتا ہے اس میں ترقی کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزوں کی ملاوٹ ہے جو صحیح معنوں میں اس کو ترقی نہ کہنا چاہیے بلکہ تنزلی کہنا چاہیے، جیسا میں نے آپ کو بھی مثالیں دی ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں برائیوں کے ساتھ جو ہے پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان 100 سال پہلے جس طرح زندگی گزار رہا تھا، انسان کے پاس جو کچھ چیزیں تھیں، سہولتوں کی چیزیں ہوں، آرام کی چیزیں ہوں، یا ہم اور علاج کے اعتبار سے دیکھ لیں، بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج 50 سال پہلے تک، 100 سال پہلے تک موجود نہیں تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے انسان نے کوششیں کی، اللہ نے اس کو راستہ دکھایا، اس نے ان بیماریوں کا علاج تلاش کیا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے۔ غرض یہ کہ نظم ایک پیغام دے رہی ہے کہ انسان کو کس طرح سے کوشش کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے، اللہ کی مدد حاصل کرتے ہوئے ترقی کی راہوں پر چلنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے ہر اعتبار سے۔ اس کو روحانی اعتبار سے بھی، یعنی اس کی روح کو جو کام اچھے لگتے ہیں، نیکی کے جو کام ہیں، اچھائی، بھلائی، بھائی چارے کے جو کام ہیں، اس میں ترقی کرنی چاہیے۔ نظم کہتی ہے کہ ہر حال میں مشیت، شاعر کہتا ہے ارتقاء نظم کے اندر، ہر حال میں مشیت مجھ کو بنا رہی ہے، میں اس کی قدرتوں کا شہکار بن رہا ہوں، خود اپنی جنتوں کی تخلیق کر رہا ہوں، خود اپنی زندگی کا معمار بن رہا ہوں، یہ جبر و قدر کی ایک منزل ہے درمیانی، مجبور تو ہوں لیکن مختار بن رہا ہوں، یہ راہ وہ ہے جس میں ہر سانس ایک سفر ہے، منزل بھی راستہ ہے، لغزش بھی راہ بر ہے۔ یہ پہلا بند ہے یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک بلکہ
آپ دیکھ رہے ہیں 1 2 3 4 اشعار ہیں اس کے اندر، 8 مصرے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے ہر حال میں مشیت اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کی قدرت مجھ کو بنا رہی ہے، میں جس حال میں رہوں، میں اگر ابھی میری پیدائش ہوئی ہے، یا میں ماں کی پیٹ کے اندر ہوں، یا ماں کی گود میں ہوں، یا میں بزرگی کے عالم میں پہنچ چکا ہوں، ہر حال میں اللہ کی قدرت مجھ کو بنا رہی ہے۔ میں بیماری سے گزر رہا ہوں تو، میں حالات سے گزر رہا ہوں، پریشانیوں سے گزر رہا ہوں تو، یہ میری ترقی کا حصہ ہے۔ لغزشوں سے بھی انسان سیکھا کرتا ہے، پریشانی میں رہ کر بھی وہ پریشانی انسان کو بہت سارے سبق دیتی ہے۔ تو اسی لیے ہر حال میں مشیت مجھ کو بنا رہی ہے، جن حالات سے میں گزر رہا ہوں یہ میری اصل میں یہ تعمیر ہے، یہ میری کیا ہو رہی ہے، میں بن رہا ہوں، میں اس کی قدرتوں کا کیا بن رہا ہوں، شہکار کہتے ہیں ماسٹر پیس، کسی کی فائنسٹ کریشن جو ہو، سب سے بہتر تخلیق، انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے بہتر تخلیق ہے، تو میں اس کی قدرتوں کا وہ اس اللہ کی قدرتوں کا شہکار بن رہا ہوں، یعنی ماسٹر پیس بن رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوق پیدا کی ہے، لیکن جو عقل، شعور، سمجھ مجھے دی ہے، ہمدردی کا جذبہ جو میرے اندر پیدا کیا ہے، اور حکمت جو مجھے دی ہے، صلاحیتیں جو مجھے دی ہیں، وہ اور تمام مخلوقات کو وہ سب صلاحیتیں نہیں دی ہیں۔ تو میں ان سب کے ذریعے سے ہر حال میں جو ہے مشیت جو مجھ کو بنا رہی ہے، میری پرورش کر رہی ہے، مجھے اور بہتر بنا رہی ہے، تو میں اس کی قدرتوں کا کیا بن رہا ہوں، ماسٹر پیس بن رہا ہوں۔ ان سب برحلوں سے گزرتے ہوئے میں اس کی قدرتوں کا شہکار بن رہا ہوں، خود اپنی جنتوں کی تخلیق کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی جنت ہے، اس جیسی جنت تو کوئی ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس جنت کا کسی پر گمان بھی نہیں گزرا، تصور میں نہیں آ سکتا۔ لیکن کیا ہے کہ جس زندگی میں، جس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میں یہیں پر کوشش کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے اپنی جنت تعمیر کر رہا ہوں، یعنی اس دنیا کو انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک اچھی جگہ، ایک انصاف کی جگہ، جہاں بھائی چارہ ہے، محبت ہے، لوگوں کے ساتھ محبت، بھائی چارہ اور برابری کا سلوک کیا جاتا ہے، لوگوں کو ان کے حقوق ملتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے، کسی پر ظلم و ستم نہیں ہوتا، کوئی اونچ نیچ نہیں سمجھی جاتی ہے۔ تو خود اپنی جنتوں کی تخلیق کر رہا ہوں۔ اب میں کوشش کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو گویا کہ آدم کو سب کچھ سکھا دیا، علم سکھا دیا، سارے نام سکھا دیے۔ کس طرح سکھا دیے؟ علماء مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک گٹھلی، آم کی گٹھلی، اس گٹھلی کے اندر پورا آم کا پیڑ بننے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کو کچھ مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، اسے مٹی کے اندر جانا پڑے گا، اور پھر نشو و نما، پرورش کا دور ہے، اس سے گزرتے ہوئے پیڑ بنے گا، پھر پھل آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے، یعنی تمام علوم سکھا دیے۔ اب کوشش کے ذریعے سے جو ہے اس کو، اس علم کو جو اندر ہے اس کے باہر نکالنا ہے، اس علم تک پہنچنا ہے، اس کے اندر اس علم کو حاصل کرنے کی قابلیت تو موجود ہے، لیکن وہ کوشش کے ذریعے ہی وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ خود اپنی زندگی کا معمار بن رہا ہوں، اب میں اپنی زندگی کی خود تعمیر کر رہا ہوں، اللہ کی مدد سے، اللہ کی دی ہوئی عقل سے، اللہ کے حکم سے۔ اب میں اپنی زندگی کی کیا کر رہا ہوں؟ معمار کہتے ہیں تعمیر کرنے والے کو، خود سے بنانے والے کو۔ تو اب میں اپنی زندگی کو بنا رہا ہوں۔ اس نے مجھے زندگی دے کر بہت سارے کام، بہت ساری ذمہ داریاں میرے ساتھ جوڑ دی ہیں، اب میں ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے، اب میں ان راستوں پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کی تعمیر کر رہا ہوں۔ یہ جبر و قدر کی ایک منزل ہے درمیانی۔ جبر کہتے ہیں کسی اور کی مرضی جب مجھ پر چلے تو اسے کہیں گے جبر، زبردستی، یا کسی اور کی مرضی جب مجھ پر چلے۔ قدر کہتے ہیں اختیار کو، جب آپ کو خود کچھ کام کرنے کا اختیار ہو، یہ ہے آپ کے ہاتھ میں قدر ہے، طاقت ہے۔ تو کیا ہے یہ جو منزل ہے، جو جبر سے لے کر قدر تک کی منزل ہے، یہ ایک درمیانی منزل ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے شاعر کہ اللہ تعالیٰ، یقیناً ہم سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ جیسا چاہتے ہیں، وہ کچھ ہم کر پا رہے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اتنا ہم کر پاتے ہیں، لیکن مجبور تو ہوں۔ شاعر کہہ رہا مجبور تو ہوں لیکن مختار بن رہا ہوں۔ بہت سی چیزیں ہیں، شاعر کہہ رہا ہے، جو ہمارے قبضے میں نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قبضے میں دیا ہے کہ ہم کوشش کے ذریعے سے اسے حاصل کر سکتے ہیں، نیکی، اچھائی، بھلائی، علم، یہ انسان کوشش کے ذریعے حاصل کرتا ہے، روزی کماتا ہے، کوشش کے ذریعے کماتا ہے۔ حلال روزی کی کوشش کرنا اس کی ذمہ داری، دینے والے اللہ ہیں، قسمت سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ تو بس یہ جو درمیان کی منزل ہے کہ یہ جبر ہے اور یہ قدر ہے، انسان کا کام کوشش کرنا ہے۔ نہ تو انسان مکمل، انسان کو اختیار مل سکتا ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ انسان
کے پاس کوئی کچھ بھی کرنے کی صلاحیت، کوشش کرنے کی طاقت قوت ہے ہی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ نہ تو انسان پوری طرح آزاد ہے اور نہ پوری طرح جو ہے وہ مجبور ہے۔ اللہ نے اس کو ایک حد تک آزادی دی ہے، سمجھ دے دی ہے، اچھے اور برے کی سمجھ بتا دی ہے، پیغمبروں کو بھی بھیجا، کتاب بھی موجود ہے جو صحیح راستے کی رہنمائی کر رہی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جبر و قدر کی ایک منزل ہے درمیانی، مجبور تو ہوں لیکن مختار بن رہا ہوں، کوشش کے نتیجے میں، کوشش کے ذریعے سے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ آگے کہتا ہے یہ راہ وہ ہے جس میں ہر سانس ایک سفر ہے، کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں یہاں ہر سانس ایک سفر ہے، ہر سانس جب گزر جاتی ہے وہ سفر طے ہو جاتا ہے، آخری منزل موت ہے جس پر یہ پہنچنے والا ہے، منزل بھی راستہ ہے، لغزش بھی راہ بر ہے، اور لغزش رہبر ہیں، جو غلطیاں ہیں وہ رہبری کا کام کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کسی راستے سے گزرے، اس راستے میں گڈھا تھا، آپ اس میں گر گئے، آئندہ جب اس راستے سے گزریں گے تو بڑا سنبھل کر چلیں گے۔ آپ آئندہ کسی بھی راستے سے گزریں گے تو ذہن میں رکھیں گے یار گڈھے ہو سکتے ہیں، دھیان سے چلوں۔ تو لغزشیں کیا کرتی ہیں؟ رہبری کرتی ہیں، راستہ دکھاتی ہیں، منزل بھی راستہ ہے۔ در حقیقت جس کو ہم منزل سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی راستہ ہوتی ہے، یعنی انسان کوئی بھی منزل انسان کی آخری منزل نہیں ہے، یہ مطلب ہے کہنے کا۔ ترقی کی جو راہیں ہیں، ترقی کے جو راستے ہیں، کوشش کے ذریعے سے جس پر ہم کو چلنا ہے، نیکی بھلائی اچھائی کے راستے پر جو ہمیں چلنا ہے، اس کی کوئی آخری منزل نہیں ہے۔ موت آ جاتی ہے، انسان کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر دوسرے انسان ہیں جو اس راستے پر جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہاں آگے لے کر چلتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر آپ دنیا کے ظاہری اسباب جو کچھ موجود ہے اس پر اگر آپ نظر ڈالیں تو برابر جو ہے وہ چیزیں ترقی کر رہی ہیں۔ 50 سال 100 سال پہلے موبائل فون کا کوئی وجود نہیں تھا، یا اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں تھیں، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں اچھا برا دونوں طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان چیزوں نے انسان کی زندگی کو تھوڑا اور کہہ سکتے ہیں کہ آسان بھی بنایا ہے، بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اللہ کے حکم سے جو منزلیں ترقی کی طے کی ہیں اس سے انسان کی زندگی میں بہت سے بدلاؤ آئے ہیں۔ ابھی ہم آگے دیکھیں گے، شاعر بہت اہم بات ہمیں بتائے گا کہ یہ بدلاؤ آ تو رہے ہیں، لیکن ان بدلاؤ کو کس طرح لانا ہے، ان بدلاؤں پر کس طرح سے ان بدلاؤں کو اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ترقی کی راہیں ہیں یہ انسان کو بہا کر لے جائیں اور انسان جو ہے خواہشوں کا شکار ہو کر راہ سے بھٹک جائے۔ جس طرح آج موبائل فون جو اس کو میسر آ گیا، اب یہ اپنی مرضی سے اس کا استعمال کر رہا ہے، جن کاموں میں اس کا دل چاہتا ہے استعمال کر رہا ہے، تو یقیناً یہی موبائل فون جو اس نے سہولت کے لیے بنایا ہے اس کو بربادی کے راستے پر لے کے چلا جائے گا۔ بہت اہم بند ہے یہ والا۔ حکمت کی رہبری میں پرواز کی امنگیں امکان کے دائروں کو پھیلا کے بڑھ رہی ہیں، وہ قوتیں جو اب تک تحت شعور میں تھیں گہوارۂ خودی میں پروان چڑھ رہی ہیں، انجام کی بصیرت خواہش پہ حکمراں ہے، آزادیاں خود اپنی زنجیر گڑھ رہی ہیں، پکڑے ہوئے ہیں دامن گو خیر و شر ہمارا، پابندیوں میں بھی ہے جاری سفر ہمارا۔ شاعر کہتا ہے کہ جو پرواز کی امنگیں ہیں، ترقی کرنے کی، اوپر اڑنے کی جو امنگیں، چاہتے ہیں، خواہشیں ہیں، یہ حکمت کی رہبری میں طے ہوں گی۔ کس کی حکمت ہے؟ عقل مندی، سمجھداری، جو علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ قرآن دیکھیے، قرآن میں انسان کو، قرآن و حدیث میں انسان کو سمجھا دیا گیا کہ اس کو یہ جو پرواز ترقی کی راہیں طے کرنی ہے، کن چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے، کن پابندیوں کے ساتھ اور کن اصولوں کے ساتھ، کیا کیا سمجھداری کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں جو اس کی رہبری کریں گی، اس کو راستہ دکھائیں گی۔ امکان کے دائروں کو پھیلا کے بڑھ رہی ہیں۔ امکان کا دائرہ بچوں، مثال کے طور پر آپ نے یہاں سے اڑان شروع کری اور مثلا آپ یہاں تک اڑان بھر سکتے ہیں، مثال کے طور پر، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں دائرہ، چونکہ سرکل کو کہتے ہیں، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا امکان کہتے ہیں پاسبلٹی کو، کہ آپ ایک مان لیجیے یہاں تک اڑان بھر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ حکمت کی رہبری میں آ جائیں، آپ سمجھداری اور عقل مندی اور علم کے ذریعے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو یہ جو دائرے ہیں یہ پھیل جائیں گے، یہ جو دائرہ ہے یہ اور بڑا ہوتا چلا جائے گا، اس کی کوئی حد نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ تو کس طرح کب ہوگا ایسا؟ کہ جب انسان عقل مندی، سمجھداری، دانائی کی رہبری میں سفر کرے گا، عقل مندی کی رہبری میں سفر کرے گا، سمجھداری، علم و حکمت کے ساتھ آگے بڑھے گا، پرواز کرے گا علم و حکمت کے ساتھ، ایسے ہی بے ڈھنگی پرواز نہیں، بے ڈھنگی اڑان نہیں، بلکہ سمجھداری کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، اچھے اور برے کی تمیز کے ساتھ، تو کیا ہوگا کہ امکان کے دائرے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جیسا اقبال نے کہا تھا، علامہ نے، کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے،
ہے نا، ستاروں سے آگے جو کچھ نظر آ رہا، اس سے آگے اور جہاں موجود ہے، اور دنیایں موجود ہیں جہاں انسان کی روح پہنچے گی ظاہر ہے موت کے بعد، اور حضور پاک پہنچے معراج کے دن ان ستاروں سے آگے۔ وہ قوتیں جو اب تک تحت شعور میں تھیں، شعور کے نیچے تھیں، شعور کہتے ہیں ابھی جو ہمارا شعور کانشیس مائنڈ ہے، جو ہماری سمجھداری سوجھ بوجھ ہے، اس کے نیچے، تحت شعور اس کے نیچے وہ قوتیں جو ابھی تک دبی ہوئی تھیں، جو ابھی تک جن سے ہم واقف نہیں تھے، اب کیا ہو رہا ہے، گہوارہ خودی میں پروان چڑھ رہی ہیں۔ خودی کا گہوارہ کہتے ہیں بچوں، پالنا ہوتا ہے جھولا جس میں بچہ جھولتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ، اور اس میں جھولتے جھولتے اس کا جسم پرورش کرتا ہے، اس کی عقل پرورش کرتی ہے، یعنی وہ ترقی کی منزلوں میں سے ایک سفر اس کا پالنا کے اندر طے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کس کا پالنا؟ خودی کا پالنا، خودی کا جھولا۔ خودی کا جھولا، خودی کیا ہے؟ اپنے آپ کا احساس، میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں، میں اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہوں، لیکن میں کب بنوں گا، میں ایسی مخلوق کب بنوں گا؟ جب میں انسانیت قوم کے لیے کچھ کروں گا، جب میں علم حاصل کروں گا، جب میں ترقی کی راہیں طے کروں گا، برائی کے راستے سے بچوں گا، بھلائی کے راستے کی طرف قدم بڑھاؤں گا، انصاف کو دنیا کے اندر قائم کرنے کی کوشش کروں گا، ظلم و ستم کو روکنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہے خودی کا احساس کہ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، یہ ہے خودی۔ تو خودی کا احساس جو ہے نا، جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر جو صلاحیتیں دبی ہوئی ہیں وہ پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ طاقتیں اوپر آتی چلی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک برتن ہے اور اس میں بہت ساری الگ الگ سامان موجود ہے، آپ اوپر کا سامان نکالے جاتے ہیں تو آپ کو نیچے کا سامان نظر آتا رہتا ہے، نیچے کیا کیا قیمتی چیزیں موجود ہیں، کون کون سی چیزیں جن سے ابھی آپ واقف نہیں ہیں کیونکہ وہ اوپر سے دبی ہوئی ہیں، لیکن جب آپ نکالتے جائیں گے، اس کو پرورش کرتے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ صلاحیتیں، وہ قوتیں، وہ طاقتیں، وہ جو چھپے ہوئے ہیں نیچے، شعور کے نیچے ہیں، ان تک ابھی پہنچ نہیں ہے۔ لیکن جب خودی کا احساس، جب آدمی اپنے اندر غور و فکر کرے گا، اپنی صلاحیتوں کا احساس پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، میں کیا ہوں، میں کون ہوں، کیوں ہوں، ان سب کے سوالات تلاش کرے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو کیا ہوگا، اس کی صلاحیتیں ان میں ترقی ہوگی، اس کی قوتیں جو اب تک چھپی ہوئی ہیں وہ نکل کر باہر آئیں گی، پھر یہ ترقی کی اور منزلیں طے کرے گا، یہ اچھائی کے راستے پر مزید ترقی کرے گا، بھلائی اور زیادہ قائم کرے گا۔ بہت اہم شہر آگے، انجام کی بصیرت خواہش پہ حکمراں ہے، آزادیاں خود اپنی زنجیر۔ انجام کی بصیرت کیا چیز ہے بچوں؟ کہ انجام کیا ہو سکتا ہے؟ میں جو اس کام کو کر رہا ہوں، ہر کام کا کوئی انجام ہے نا، نیکی کے راستے پر چلو گے تو اس کا انجام نیک والا ہے، برائی کے راستے پر چلو گے، فرعون کے راستے پر چلے گا جو شخص فرعون کی طرح ظلم و ستم کرنے کی کوشش کرے، خدائی کا دعویٰ کرے، خدا کا انکار کرے گا، تو یقیناً اس کو وہی انجام ملنا ہے، جو جیسا کام کر رہا ہے اس کو ویسا ہی انجام اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تو انجام کی بصیرت، ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے آدمی انجام سوچ لے کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو خواہش ہے، اس کی جو خواہشیں ہیں، ایک تو کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ خواہشوں کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اور خواہش جیسا کہتی ہے ویسا عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ خواہش ہوئی حقہ پینے کی، دوستوں نے کہا، اس کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی، خواہش پیدا ہوئی بڑا مکان لینے کی، لیکن اس کے پاس اتنی دولت نہیں، دھوکہ دڑی شروع کر دی اور لوگوں کا مال دبانا شروع کر دیا، تو کیا ہے، خواہشوں کو بادشاہ بنا لیا ہے اور خواہشوں کے مطابق جیسا خواہشیں چلا رہی ہیں ویسا چل رہا ہے۔ نہیں، انجام کی بصیرت کو بادشاہ بنانا ہے۔ یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو خواہش ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو خواہش پر حکمران کس کو بنانا ہے، خواہش پر کس کی حکومت چلانی ہے، انجام کی بصیرت کی، کہ اس عمل کا انجام کیا ہوگا۔ یہ میں آج جو کام کر رہا ہوں، پب جی کھیلنے کا جو میں عادی ہو گیا ہوں، یا فلانے گیم کا، فلانی برائی کا، حقہ پینے کا اور گالی گلوچ کا جو میں عادی ہو چکا ہوں، ماں باپ کی نافرمانی کا جو میں عادی ہو چکا ہوں، اس کا انجام کیا ہے؟ میں جو وقت کو اپنے برباد کر رہا ہوں ادھر ادھر، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو خواہشوں پر کنٹرول کس چیز کا آئے گا؟ انجام کی بصیرت کا آئے گا۔ ہر کام کو کرنے سے پہلے اس کے انجام کی فکر اس کو اس کام کے بارے میں سمجھدار کر دے گی کہ اس کام کو کرنا چاہیے یا رک جانا چاہیے۔ آزادیاں خود اپنی زنجیر گڑھ رہی ہیں، آزادیاں خود اپنے لیے زنجیر ترقی کرنی ہے تو زنجیروں میں باندھنا ہوگا، پابندیوں کا یا
اپنے آپ کو کچھ پابندیوں کا پابند بنانا ہوگا۔ اپنے لیے کیا کرنا ہوگا؟ انسان کی سمجھداری اسی میں ہے کہ وہ سیلف کنٹرول، اس شعر میں، اس مصرے میں سیلف کنٹرول کی بات کی گئی ہے کہ کوئی اس کو روکے نہ روکے، اس کو خود اپنی آزادی میں بیریئرز لگانے ہوں گے۔ اس کے والد موجود نہیں ہے، پھر بھی یہ دیکھ لے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، کیا یہ مجھے ترقی کی راہوں پر لے کے جائے گا؟ کیا اس سے میرا بھلا ہوگا؟ کیا اس سے میرے اشرف المخلوقات، کیا یہ کام میرے لائق ہے؟ میں انسان ہوں، اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہوں، کیا اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا؟ کیا اس سے بھلائی وجود میں آئے گی؟ کیا اس سے انصاف قائم ہو رہا ہے یا ظلم قائم ہو رہا ہے؟ اس سے بھائی چارہ بڑھے گا کہ نفرت بڑھے گی؟ اس سے انسانیت کو، مثال کے طور پر کسی کا ارادہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر بننا، لیکن کیوں؟ ایک کا مقصد ڈاکٹر بننا دولت کمانے کے لیے، دوسرے کا مقصد کہ وہ مریضوں کی خدمت کرے، وہ غریب انسانوں کی خدمت کرے جو پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہیں کرا پاتے ہیں، یا جن کو لوٹا جاتا ہے، جن کے زبردستی ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں جس کی ضرورت کوئی نہیں، ٹیسٹوں پر اور کمیشنز لیے جاتے ہیں جس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ کسی کو انجینئر بننا ہے تو کیا ارادہ ہے، کیوں بننا ہے؟ کہ رشوتیں حاصل کروں گا، کانٹریکٹر سے رشوتیں حاصل کروں گا، لیکن دوسری طرف ایک کا مقصد ہے نہیں یار مضبوط سڑکیں بناؤں گا، مضبوط پل بناؤں گا۔ دیکھو یار آج کے انجینئرز پل بنواتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں اور تھرڈ کلاس مال اس میں لگواتے ہیں، وہ پل اپنی مدت سے پہلے ہی گر جایا کرتا ہے، کتنی انسانوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سمجھدار انسان بچوں وہی ہے جو خود اپنے لیے زنجیریں گڑھ لے، اپنی پابندیاں خود طے کر لے کہ مجھے کیا کیا پابندیوں میں رہنا ہے، مجھے اپنے آپ کو کس طرح سے خواہشوں سے بچانا ہے، خواہشوں پر کنٹرول کرنا ہے، غلط راستے پر چلنے سے اپنے آپ کو کس طرح روکنا ہے، کوئی روکے نہ روکے مجھے رکنا ہے۔ یہ ہے کہ آزادیاں خود اپنی زنجیر گڑھ رہی ہیں۔ سمجھدار انسان اپنی آزادی میں خود زنجیریں لگا لیتے ہیں کہ نہیں یہ اس راستے سے آگے مجھے نہیں جانا، پکڑے ہوئے ہیں دامن گو خیر و شر ہمارا۔ ہاں، بھلائی اور برائی، خیر اور شر ہمارا دامن پکڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے اندر بھلائی کرنے کا بھی مادہ موجود ہے، اور وہ بھی نفس اور شیطان بھی ہمارے ساتھ ہے جو ہمیں برائیوں کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے شاعر کہ ہاں ہمارا دامن ان دونوں نے پکڑ رکھا ہے، پابندیوں میں بھی ہے جاری سفر ہمارا، لیکن اس کے باوجود ہمارا سفر جاری ہے۔ ہم پابندیوں کے ساتھ، پابندیوں کی رکاوٹوں کے ساتھ، کہ جو پابندیاں ہیں کہ جو برائی کی طرف ہمیں آمادہ کر رہا ہے شیطان، نفس، اور وہ خواہشیں جو ہمیں برے راستے پر لے جانا چاہتی ہیں، وہ خواہشیں جو ہمیں اپنے مقصد سے بھٹکانا چاہتی ہیں، ان پابندیوں کے بیچ ہمارا سفر جاری ہے۔ اچھائی اور برائی کے دامن میں دونوں چیزیں بندھی ہوئی ہیں، اس کے باوجود ہم بھلائی کی طرف چلنے کی کوشش لگاتار کر رہے ہیں، خیر کی طرف لگاتار بڑھ رہے ہیں، انسانیت کا بھلا ہو جائے، قوم کا بھلا ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے۔ اور یہ جو خیر کا راستہ ہے جو کامیابی کی طرف جاتا ہے، رکاوٹیں ہیں اس راستے کے بیچ میں کہ برائی راستے میں آ جاتی ہے، اور دوسری پابندیاں، دوسری رکاوٹیں راستے میں آ جاتی ہیں کہ ان کے باوجود ہمارا سفر جاری ہے، اس کے باوجود میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ آخری بند جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ جذبات رفتہ رفتہ افکار بن رہے ہیں، افکار کا نتیجہ کردار بن رہا ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے پہل جذبہ پیدا ہوتا ہے، جیسا میں نے آپ کو کہا، ڈاکٹر بننے کا جذبہ، انجینئر بننے کا جذبہ، IAS بننے کا جذبہ۔ اس کے علاوہ آپ کچھ بڑا نہیں بن سکتے، ضروری نہیں آپ بہت بڑے بنیں گے، آپ جو کچھ بنے، ایک ایماندار انسان بننے کا جذبہ، ایک اچھا انسان جو سب کے لیے اچھا ہو، جو والدین کی فرما برداری کرتا ہو، رشتہ داروں کے حق ادا کرتا ہو، پڑوسیوں کو تنگ نہ کرتا ہو، پڑوسیوں کا خیال کرتا ہو۔ لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا کس طرح لوگوں نے، ایک بندے نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے انسانوں کی، لوگوں کی مددیں کی ہیں، راشن ان تک پہنچایا ہے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ نہیں میرا اللہ خوش ہو جائے، یہ اللہ کے بندے ہیں، میں ان کے درد میں شریک ہوں۔ تو انسان کی زندگی میں پہل جذبہ پیدا ہوتا ہے، جذبے کی جمع ہے جذبات، اور پھر وہ جذبہ ہی فکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ افکار فکر کی جمع ہے، خیالات کی جمع ہے، تو فکر میں تبدیل ہوتا ہے۔ جب تک جذبہ نہیں ہوگا نا کچھ کرنے کا، کچھ بننے کا، کچھ حاصل کرنے کا، کچھ دنیا کو، قوم کو، اللہ کے لیے کچھ کرنے کا، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا، انصاف قائم کرنے کا جذبہ، ظلم و ستم کو مٹانے کا جذبہ، غلط رسموں کو ختم کرنے کا جذبہ، وہ جذبہ نہیں ہوگا تو فکر بھی پیدا نہیں ہوگی۔ تو پہلے
جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان جذبات میں جب ٹھہراؤ آتا ہے نا، جب ہم ان جذبات پر ٹھہرے رہتے ہیں، وہ فکر بن جاتا ہے، پھر انسان کے اوپر فکر حاوی ہو جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے وہ فکریں ہی اس کا کردار بناتی ہیں۔ جیسی فکریں ہوں گی ویسا کردار بنے گا۔ جس شخص کو فکر ہے کہ نہیں اس کو اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنی قوم کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرنا ہے، اس کو اپنا وقت وہ شخص ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرے گا، وہ شخص حقہ پیتا ہوا نظر آئے گا؟ کیا وہ شخص گالی گلوچ کرتا ہوا، دوستوں کے ساتھ آوارگی کرتا ہوا نظر آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ جس کے اندر فکریں پیدا ہو گئی ہوں کچھ کرنے کی، کچھ بننے کی، اپنا مقصد حاصل کرنے کی اور نیکی کا کام کرنے کی، تو اس کا کردار الگ ہی ہوگا، اور انہی فکروں کے نتیجے میں کردار بنے گا کہ جیسی فکریں ہوتی ہیں ویسا کردار وجود میں آئے گا۔ ایک وقت کو برباد کرنے والا، جس کے اندر کوئی فکریں نہیں، جو اپنی زندگی کو مزے لینے کی چیز سمجھ رہا ہے، اس کا کردار ویسا ہی ہوگا۔ جو اس دنیا سے لذت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو صرف مزے لوٹنا چاہتا ہے، جو صرف اس دنیا کی ظاہری نعمتوں کو حاصل کر کے خوش ہونا چاہتا ہے، اور اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے اور بھلائی کے راستے میں، نیکی کے راستے میں کچھ نہیں کرنا چاہتا، اس کا کردار ویسا ہی ہوگا۔ تو جذبات فکروں میں بدلتے ہیں، اور پھر انہی فکروں سے کردار وجود میں آتا ہے۔ ہمدردیوں کی شدت انصاف بن رہی ہے، پروردگی کا جذبہ ایثار بن رہا ہے۔ ہمدردی جب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اس ہمدردی میں شدت پیدا بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ ہمدردی، تو یہ ہمدردی اس کو کیا انصاف کے لیے ابھارتی ہے، اس میں انصاف کی طاقت پیدا کرتی ہے کہ یہ خود بھی انصاف کرتا ہے، دوسروں کو بھی انصاف کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے۔ اور یہ انصاف کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اندر، انسانوں کے اندر ہمدردی کا مادہ رکھا ہے۔ ہاں، لوگ خود ہی حیوان بن جائیں تو بات الگ ہے، لوگ خود اس ہمدردی کے جذبے کو، اس ہمدردی کے احساس کو دباتے کچلتے چلے جائیں اور انسان سے حیوانیت کا سفر طے کر لیں اور انسان سے جانور بن جائیں تو الگ بات ہے، لیکن نہیں، ورنہ انسان کے اندر ہمدردی ہے، وہ دوسرے کے درد کو سمجھتا ہے، اور سمجھنے والا ہی صحیح معنوں میں اشرف المخلوقات، اللہ کی سب سے بہتر مخلوق کہلانے کا حقدار ہے۔ ہاں، تو ہمدردیوں کا جو جذبہ ہے، ہمدردیوں کی شدت، وہ انصاف بن جاتی ہے، پھر وہ انسان اللہ کی زمین پر انصاف کرتا ہے، جس کا جو حق ہے اس کا حق اس کو دیتا ہے، دلواتا ہے۔ پروردگی کا جذبہ، پرورش کا جذبہ، ایثار، قربانی بن جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ماں باپ بچے کی پرورش کرتے ہیں، شروعات سے ہی قربانیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ماں بچے کی پیدائش دنیا میں آنے سے پہلے قربانیاں دینا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح جب پیدا ہو جاتا ہے بچہ، دونوں کے دونوں ماں باپ محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، حلال روزی حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، بچوں کی خاطر، بچوں کے پیٹ کی خاطر، ان کی تعلیم کی خاطر، اور اسی طرح ماں بھی طرح طرح کی قربانیاں دیتی ہے۔ تو یہ جو پروردگی کا جذبہ ہے، یہ ایثار بن جاتا ہے، قربانیاں، انسان سے قربانیاں دلواتا ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے، پھر بیٹے کو بھی چاہیے کہ اسی طریقے سے وہ اپنی ماں کے لیے قربانیاں دے، اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے صحیح دوستوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے کیا کرے؟ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے بھی اس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے دل میں سوچیں، نہیں، ان کی ضرورت زیادہ ہے، میں یہ چیز انہیں دے دیتا ہوں، میں کل پھر لے لوں گا، یا میرے پاس پھر آ جائے گی، نہیں، ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ جو دوسرے کو اپنی ضرورت سے زیادہ ضروری سمجھنا، یہی ہے ایثار۔ کہ دو پودے ہیں اور آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے، آپ کے دل میں یہ ہے کہ یار یہ میرا پودا ہے، یہ پڑوسی کا پودا، ایک مثال دے رہا ہوں، پودا نہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کیا کریں؟ آپ کہیں نہیں یار، میں اس کے پودے کو پرورش کرتا ہوں، اپنے پودے کی، اپنی چیز کی قربانی دے دیتا ہوں، اس کی پرورش کر دیتا ہوں۔ یہ جذبہ ختم ہو گیا ہے لوگوں کے اندر سے، ہو گیا نہیں ختم؟ وہ صحابہ کا قصہ سنا ہے، 3 صحابی ہیں، زخمی پڑے ہوئے ہیں اور پیاس کی شدت سے پانی کو پکار رہے ہیں۔ ایک شخص پہلے والے تک پانی کو لے کر پہنچتا ہے، اور جیسے ہی اس کے منہ تک پیالہ لگاتا ہے، برابر سے دوسرے بھائی کی، یعنی دوسرے آدمی کی، دوسرے صحابی کی اپنے آپ سے آواز، پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنے آپ سے آواز نکلتی ہے۔ پہلا والا کہتا ہے نہیں، مجھے پانی مت پلاؤ، اس کو زیادہ ضرورت ہے، اس کو پانی پلاؤ۔ دوسرا والا جیسے ہی دوسرے والے کو
کو پلانا چاہتا ہے، تیسرے والے کی آہ نکلتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں پانی نہیں پی سکتا اپنے بھائی سے پہلے، اس شخص سے پہلے میں پانی نہیں پی سکتا، میں اس حال میں پانی نہیں پی سکتا کہ اس کا حق مار دوں، اس کو زیادہ ضرورت ہو اور میں اپنی ضرورت کو زیادہ سمجھتے ہوئے خود پی لوں، نہیں نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے اس کو زیادہ ضرورت ہو، تم اس کو پلاؤ۔ تیسرے والے نے بھی پینے سے انکار کر دیا، نہیں پہلے ان کو پلاؤ، تینوں کی زندگی ختم ہو گئی۔ یقیناً ان کی جو ہے وہ شہادت ہونی تھی، ہو گئی، لیکن ایک جذبہ، ایک دے کر گئے پیغام کہ ہر شخص دوسرے کی ضرورت کو اپنے سے زیادہ ترجیح دے۔ آگے کہتے ہیں کہ لغزش سے تجربہ ہے، کیا ہے؟ لغزش سے، غلطیوں سے تجربہ ہے، اور تجربے سے حکمت۔ تحقیق ہو رہی ہے، معیار بن رہا ہے۔ غلطیوں سے ہی انسان سیکھتا ہے، صرف اپنی غلطیوں سے نہیں، دوسرے کی غلطیوں سے بھی۔ سمجھدار شخص وہ ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سبق لے۔ جو ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں بچوں اس راستے سے مت جاؤ، نہیں بچوں اس راہ پہ مت چلو، ہم بتا رہے ہیں تمہیں کہ اس راہ میں خطرہ ہے، اس راہ پہ تم چل رہے ہو، اس کا انجام برا ہے، تو بچوں ان کی بات سننی چاہیے، کان لگا کر ان کی باتیں سنو، عمل کرو، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ خود گڈھے میں گر کر دیکھیں، آپ خود لغزش کر کے دیکھیں۔ اگر دوسرا اپنی لغزش سے تجربہ حاصل کیا ہوا ہمیں دے رہا ہے تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے۔ سمجھداری اسی میں ہے، لغزش سے تجربہ ملتا ہے، اور کئی تجربوں سے مل کر حکمت، سمجھداری، عقل مندی پیدا ہوتی ہے۔ تحقیق ہو رہی ہے، معیار بن رہا ہے۔ انسان کی زندگی اسی طرح سدھر رہی ہے کہ وہ لغزشیں کر رہا ہے، اور ان لغزشوں سے سبق لے کر تجربہ حاصل کرتا ہے، تجربے سے سمجھداری حاصل کرتا ہے، اور پھر تحقیق کر کے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرتا ہے، اور دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ چیزوں کی اچھائیاں اور برائیاں چیک کر کے معیار، اسٹینڈرڈز قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اسٹینڈرڈز ہیں، یہ کام ایسے ہونا چاہیے، یہ چیز ایسے بننی چاہیے، اس سڑک کو بنانا ہے تو اتنا سیمنٹ ملاؤ، اتنی بجری ملاؤ، اس طرح کا کول تار ملاؤ۔ یہ معیار ہوتے ہیں۔ معیار کب بنتے ہیں؟ جب ہم تحقیق کرتے ہیں، ہر کام کی جانچ کرتے ہیں، جو کام میں کر رہا ہوں وہ صحیح پیمانے پر کر رہا ہوں، صحیح طریقے پر کر رہا ہوں، کیا میں نے اپنے دودھ کے اندر ملاوٹ کر دی ہے؟ میں دودھ بیچتا ہوں تو کیا میں نے اس کے اندر ملاوٹ کر دی ہے؟ گھی بیچ رہا ہوں تو کیا ملاوٹ کر دی ہے؟ یہ ہے تحقیق، جانچ کا جذبہ۔ تو انسان تحقیق کرے، جانچ کرے، اور پھر معیار بنتے چلے جاتے ہیں، پھر اسٹینڈرڈز بنتے چلے جاتے ہیں، اصول بنتے چلے جاتے ہیں، اور ان اصولوں کی روشنی میں انسان اور زیادہ ہر اعتبار سے ترقی، ظاہری ترقی، چھپی ہوئی ترقی، دنیا میں بھی ترقی اور دین کے اعتبار سے بھی ترقی۔ ایسا نہیں جیسا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے پاس دولت بہت ہے لیکن اس دولت کا غلط استعمال کر رہا ہے، اس دولت کو غریبوں کے مدد کے لیے کچھ لوگ استعمال کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ہم دیکھ رہے ہیں مالدار اور مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب اور غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، فضا، ہوا آلودہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کس طرح انسان ترقی کی راہیں ایک طرف طے کر رہا ہے اور دوسری طرف جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا اس کو برباد کرتا چلا جا رہا ہے۔ گمراہیوں سے ہو کر ہے راستہ ہمارا، تاریخ بن رہا ہے ہر نقش پا ہمارا، کہ ہمارا جو راستہ ہے، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، جو ترقی کی راہوں پر ہم سفر کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں بہت سارے راستے ایسے آتے ہیں کہ جس میں کیا ہوتا ہے؟ گمراہی کا خطرہ ہوتا ہے، بھٹکنے کا، غلط راستے پر چلے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ راستے میں کئی مرتبہ ایسا نہیں ہوتا ہے بچوں، سچ کا جو راستہ ہے اس میں رکاوٹیں بہت ہیں، اس میں پریشانیاں بہت آتی ہیں، گمراہ ہونے کا ڈر، خطرہ ستاتا ہے، لیکن اگر انسان صحیح طریقے پر اپنی نظر کو سمجھداری کے ساتھ جمائے رکھے صحیح راہ پر، منزل پر، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو صحیح منزل مل ہی جاتی ہے۔ لیکن راستے میں کئی گمراہیوں سے ہو کر، رکاوٹوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، ان رکاوٹوں کا، بندشوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر جا کے ہمیں اس راستے پر کنٹینیو کرنا ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے۔ تاریخ بن رہا ہے، ہسٹری بن رہا ہے، ہر نقش پا ہمارا، پاؤں کا نشان، یعنی جس راہ پر ہم چل رہے ہیں وہ پیچھے آنے والوں کے لیے تاریخ ہے، سبق کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز ہے، اور تجربہ حاصل کرنے کی چیز ہے۔ ہماری لغزشوں سے ہمارے پیچھے آنے والے سیکھیں گے، ہمارے کارناموں سے وہ سبق حاصل کریں گے، اور ہم جو کچھ کر چکے ہیں پھر وہ اس کے آگے اور بڑھائیں گے۔ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ تاریخ بنتا چلا جا رہا ہے۔ انسان کا ہر قدم، ہر زندگی کا ہر آگے بڑھنے والا قدم جو صحیح راہ پر آگے بڑھتا ہے وہ پچھلے لوگوں کے لیے تاریخ کا کام کرتا ہے، اور تاریخ جو ہے وہ
روشنی ہے، تاریخ کے ذریعے سے جو اچھی تاریخ ہے، تاریخ کے ذریعے سے انسان دیکھتے ہیں کہ کیا کام کرنے کے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے کے ہیں، کون سے کام کیے جائیں گے تو کیا انجام ہوگا، فرعون کے نقش قدم پہ چلا جائے گا تو کیا انجام ہے، موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں گے تو کیا ہے۔ تو یہ جو نقش پا ہے، نقش قدم ہے، یہ تاریخ بن رہا ہے، پیچھے آنے والوں کے لیے پڑھنے کی چیز، غور و فکر کرنے کی چیز، سمجھ حاصل کرنے کی چیز اور راستہ رہبری حاصل کرنے کی چیز بن رہا ہے۔ تو کیا اس نظم سے بچوں میں پتہ چلا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر بنایا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کوششوں کے ذریعے سے کیا ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر کرے، وہ جذبات کو فکروں میں تبدیل کرے، وہ کچھ بھلا کرنے کی، کچھ بڑا کرنے کی، کچھ اچھا کرنے کی فکر لے کر کھڑا ہو جائے، اس دنیا پر انصاف قائم کرنے کی کوشش کرے، ظلم و ستم کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اور ان نیک کاموں کے راستے میں، ان ترقیوں کے راستے میں رکاوٹیں ضرور آئیں گی، ان رکاوٹوں کے بعد ہی کامیابی ہے، ان رکاوٹوں کا سے گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹ جانا ہے بلکہ بڑھتے چلے جانا ہے، پریشانیاں آئیں، پابندیاں راستے میں جھنجھٹ پیدا ہوں اور بار بار اس کو ایسا لگے کہ میں منزل تک نہیں پہنچ پاؤں گا، اسی وقت اسے پھر سے ہمت حاصل کرنی ہے اور پھر سے جو ہے اپنی راہ کو کنٹینیو کرنا ہے، منزل کی طرف چلنا ہے۔ اس نظم کا جو مزاج ہے وہ فلسفیانہ ہے، فلسفی اس نظم کے اندر ہے، بہت سارے سبق یہ نظم دیتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ انسان کو ترقی کے سفر میں اچھے برے ہر طرح کے تجربوں سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی ناکامی ہاتھ آتی ہے لیکن اگر کوشش کو مستقل جاری رکھتا ہے تو پھر انشاءاللہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ تو کامیابی ناکامیابی زندگی کا حصہ ہے، ناکامیوں سے گھبرانا، ڈرنا نہیں ہے۔ یہ سبق یہ کہتی ہے کہ ناکامی زندگی کا حصہ ہے، لغزشیں اپنی ہو یا دوسروں کی ہو ان سے تجربہ حاصل ہوتا ہے، تو اگر ضروری نہیں کہ اپنی ہی لغزش کر کے دیکھے بلکہ دوسروں کی لغزشوں سے تجربہ حاصل کرے، ہمت نہ ہارے اور اپنے سفر سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، نیک کام کا، بھلائی کا جو ارادہ کیا ہے، بڑا مقصد لے کر جو یہ انسان چلا ہے اس کی طرف آگے بڑھتا رہے۔ دولت کو زیادہ کرنا، دولت کو بڑھانا یہ کوئی مقصد نہیں ہوتا، مقصد ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے، انصاف قائم کرنا ہے، مجھے ڈاکٹر بن کر اس طرح لوگوں کی خدمت کرنی ہے، انجینئر بن کر اس طرح میں مثال کے طور پہ کوئی شخص پھل بیچ رہا ہے وہاں بھی وہ لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے کہ پھل کے اوپر کوئی گندی چیزیں نہ لگائے۔ آج کل لوگ سبزیوں میں، پھلوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں پھلوں کو چمکانے کے لیے اس پر لگاتے ہیں۔ تو انسان جو بھی کام کر رہا ہے وہیں پر وہ انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، قوم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ کامرانی کی منزل ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہوگی، ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہوگا، اور یہ یاد رکھیں کہ خواہشوں کو بادشاہ نہیں بنانا بلکہ خواہشوں کا جو انجام ہے اس کو بادشاہ بنانا ہے، کہ انجام ذہن میں رکھنا ہے ہر کام کا، کہ میں اس راہ پہ چلوں گا تو کیا انجام ہے، اور اس راہ پہ چل رہا ہوں، وقت کو برباد کر رہا ہوں، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کر رہا، اور گالی گلوچ اور نہ جانے کہاں کہاں آوارگیوں میں اپنے وقت کو برباد کر رہا ہوں، تو یہ ایسا انسان اپنے مقصد کو حاصل نہیں کرتا، بلکہ ایسا انسان تو گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناکامی اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ بچوں، دنیا کی ناکامی تو کوئی بڑی ناکامی نہیں ہے، آخرت کی ناکامی بڑی ناکامی ہے۔ تو انسان کو ہر اعتبار سے ہم سب کو وہاں کی اس دنیا کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، یعنی اس اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے بہتر نہیں کہ میں جو ہے اپنی خواہشوں کو پورا کرتا رہوں، نہیں، بہتر بنانا کہ لوگوں کے لیے انصاف قائم کرنا، لوگوں کو اچھی فضا مہیا کرانا اور انسانیت کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کر کے جانا، یہ ہے بہتر طریقے سے والدین کی فرما برداری کرنا، دوستوں کی، پڑوسیوں کا خیال کرنا، یہ سب ہیں اچھے کام۔ دولت تو مقدر کی مل کر رہتی ہے، شہرت اور عزت کے پیچھے بھی نہیں بھاگنا ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، عزت اور ذلت اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہاں، کوششیں اس کو اپنی آخرت کے اعتبار سے، اس ہمیشہ کی زندگی کے اعتبار سے بھی کرنی ہی ہوں گی، تبھی جو ہے یہ اصل کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ نظم سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس نظم کا مرکزی خیال لکھ کر دیکھیں کہ اس نظم کے اندر شاعر نے کیا کچھ کہنا چاہا ہے، کیا پیغام دیا ہے۔ شکریہ۔